محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله معزز علماء اکرام اور بزرگوں دوستوں ماؤں بہنوں، سب سے پہلے میں ان پیارے بچوں کو اور اس کے بعد ان کے لائق سب افتخار اور احترام ماں اور باپ کو مبارکباد دیتا ہوں جن بچوں نے اور جن بچیوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑے شرف کی، سب سے بڑی عزت کی اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی، سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ اس کی اولاد قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کر دے۔ حدیث میں ہمیں ایسے ہی بتایا گیا، دنیا کی تعلیم اور اس پر پراؤڈ اور اس پر فخر اور اس پر ناز بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے ان بچوں کو جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی قرآن کی تعلیم سے محروم رکھا ہے، خدا پاک کی قسم وہ ماں اور باپ مجرم، بڑے مجرم۔ اس لیے صاف قرآن میں یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں کتاب دی ہے، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے کہ قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کی کتاب، قرآن دھرتی پر بسنے والے ہر انسان کی کتاب، قرآن انسانیت کی کتاب ہے، قرآن مانوتا کی کتاب ہے، قرآن شانتی کی کتاب ہے، قرآن امن کی کتاب ہے۔ قرآن یہ سراسر اعلان کرتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، کہ دھرتی پر بسنے والے انسانوں سنو، اللہ رب العزت اتیاچاریوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، رات کافی ہو چکی ہے، گاؤں کے لوگ آپ ہیں اور میں بھی گاؤں ہی کا ہوں، گاؤں کے لوگ اس وقت آدھی نیند سو چکے ہوتے ہیں، 8 بجے نماز ہوتی ہے، 7:10 سمتھنگ ہو رہا ہوگا یا اسی کے قریب ہو رہا ہوگا، اس لیے مجھے بس ٹو دی پوائنٹ تھوڑی سی بات کرنا ہے۔ اصل تقریر، بیان، واعظ، نصیحت نہیں، اصل یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے، اپنی زندگی میں اتارنا ہے، تو تھوڑی بات بہت اور پوری رات بات کی جائے اور صاحب صبح کمنٹس اور تبصرے کر دیے جائے کہ فلاں کا بیان ایسا، فلاں کی تقریر ایسی، فلاں ایسے، اور اس کے بعد صاحب جو ڈھرا تھا تعلیم میں، تربیت میں، اخلاق میں، مورلز میں اور جو بھی چیزیں تھی اسی ڈھرے پہ آدمی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ ساری باتیں کل قیامت میں اس انسان کے خلاف حجت ہو جائیں۔
اس لیے پہلی بات یہ سارے انسانوں کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن انسانیت کی کتاب ہے. اللہ رب العزت اتیاچاریوں کو، ظلم کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اتیاچار جو ہے وہ مسلمان کرے یا ہندو کرے، کرسچن کرے، بدھسٹ کرے، جینی کرے، کوئی انسان کرتا ہے. خدا کی بارگاہ میں قرآن کی روشنی میں وہ انسان مجرم ہے. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، قرآن میں تو اتنا زبردست اعلان کیا گیا، کہا گیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن یہ سکھاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کا مرڈر کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، ناحق اسے ختم کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ایسا انسان پوری مانوتا کا قتل کرنے والا ہے. اور جو انسان کسی کو زندگی دے دے، کوئی پیاس سے سسک رہا ہے اسے پانی پلا دے، کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہے اسے کھانا کھلا دے، اگر اس کے اندر انسانیت ہے وہ کسی ایک انسان کو زندہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ایسا سمجھا جائے گا کہ اس نے سمپورن مانوتا کو، پوری انسانیت کو زندگی عطا کی. یہ قرآن کا پیغام صاحب. مسلمان اور قرآن جب مسلمان کی زندگی میں ہوگا تو پھر اسلام سرسبز و شاداب ہوگا. قرآن جب مسلمان کے گھروں میں طاق پر رکھا ہوگا، نہ پڑھنے کی توفیق ہوگی نہ سمجھنے کی توفیق ہوگی تو خدا مسلمان کو ذلیل. اس لیے سب سے پہلے یہ طے کرو، قرآن میں بار بار اعلان کیا ہے، میں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، قرآن کی ایک ایک آیت انسانیت کے پیغام سے بھری ہوئی. ابھی جیسا کہ بتایا گیا کہ کوئی انسان کا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ صاحب پیٹ بھر کے سوتا ہے، وہ حدیث میں فرمایا گیا واللہ لا یؤمن، ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا گیا اگر کوئی آدمی پڑوسی کی دیاں جلائے ہوئے، پڑوسی کو پریشان کیے ہوئے ہے، پڑوسی کو دکھ پہنچاتا ہے، فرمایا ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بات دماغ سے نکال دی جائے. بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے. بس اتنا دماغ میں رکھا جائے کہ ہمارا قرآن یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، سمپورن مانوتا کے لیے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس. ناس کا کیا مطلب؟ ناس کا مطلب ہے اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، سارے لوگ کو اس میں خطاب کیا گیا اور فرمایا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں ساری دنیا کے لوگوں کی طرف مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر دنیا شانتی چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، دنیا چین چاہتی ہے اور کرپشن سے مکت ہونا چاہتی ہے تو صرف اور صرف ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر انتم سندیشتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا جائے. آپ جانتے ہیں میں اس ہسٹری میں صرف اس کو ہلکے میں کہ جب ہمارے آقا انتم سندیشتا، سمپورن مانوتا کے سندیشتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوری دنیا ظلم میں چل رہی تھی. پوری دنیا کے اندر جھوٹ، بےایمانی، کرپشن اور مہیلاؤں پر اتیاچار. بیٹی پیدا ہوتی تھی، باپ بیٹی کو جا کے، اپنی ننھی معصوم بچی کو جا کے اپنے ہاتھ سے دفن کرتا تھا اور مٹی اس کے اوپر ڈالتا تھا. اور قرآن جب آیا، قرآن نے کہا کہ انسانوں تم اتنا بڑا پاپ
کرتے ہو, تم اتنا بڑا ظلم کرتے ہو. ورنہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل کو تم کو خدا کی, ایشور کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ پوچھے گا, ایشور پوچھے گا, پرمیشور پوچھے گا, میں نے تم کو بیٹی دی تھی, میں نے تمہارے گھر میں رحمت دی تھی, تم نے اس ننھی سی معصوم بچی کو مسل کے اور قبر میں اور مٹی کے نیچے دبا دیا. قرآن کہتا ہے اللہ پوچھے گا, اس وقت اس سے پوچھا جائے گا اور وہ بچی کھڑی ہو کے پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میرے ماتا پتا, میرے ماں باپ بتائیں کہ میں نے کیا غلطی کی تھی, میں نے کیا جرم کیا تھا جس جرم کی وجہ سے مجھے زمین کے نیچے دبا دیا گیا, مجھے دھرتی پر جینے کا حق نہیں دیا گیا. یاد رکھیے, یہ آدمی سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب اور قرآن کی باتیں 1450 سال پہلے کی ہے. آج بھی اسپتالوں کے اندر, پیٹ کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو جانتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور بچی جاننے کے بعد اس کو ختم کرواتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے باہر کر کے اسے لے جا کے دفن کرتے ہیں. یہ بھی اسی جرم میں ہے. یہ ایڈوانس آدمی اپنی فیملی کے نگاہوں سے چھپا سکتا ہے, اپنے ساس سسر کی نگاہوں سے چھپا سکتا ہے, سماج کے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا سکتا ہے. کیا وہ اللہ اور گاڈ اور پیدا کرنے والے سے بھی چھپا لے جائے؟ کل کو یہ بچی کھڑی ہوگی. قرآن میں ایک صحابی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زاروں قطار رونے لگے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول, جب اسلام نہیں آیا تھا ہم لوگ ظالم تھے, ہم وحشی تھے, ہم درندے تھے. میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی, میری بیوی نے شفقت کی وجہ سے, پیار کی وجہ سے, لاڈ کی وجہ سے بچی کو چھپائے رکھا. لیکن کب تک آدمی چھپائے گا؟ جب اس باپ کو معلوم ہوا, اس باپ نے اس بیٹی کو لیا, لے کے پہنچا قبرستان اور اس کے بعد گڈھا کھودا. وہ بیٹی تھوڑی بڑی ہو چکی تھی جب وہ باپ گڈھا کھودتا تھا اور اس باپ کی داڑھی میں مٹی لگتی تھی اور وہ باپ کو تھکا ہوا دیکھتی تھی تو وہ بیٹی کہتی تھی ابا آپ اتنا کیوں تھک رہے ہیں؟ اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ باپ کی داڑھی سے مٹی صاف کرتی تھی. گڈھا جب کھد گیا, وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں. فرمایا کہ جب وہ گڈھا اس لائق ہو گیا کہ اس بچی کو اس میں دفنایا جا سکے, میں نے اس بچی کو لیا اور اس گڈھے میں پٹکا. وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, وہ بچی چیختی رہی, وہ بچی پکارتی رہی, وہ بچی روتی رہی, لیکن مجھے ترس نہیں آیا, مجھے رحم نہیں آیا. وہ بھی رو رہے, رسول اللہ بھی رو رہے, سارے انسان رو رہے. یہ ہے اسلام, انسانیت کا دین ہے, مہیلاؤں کو, عورتوں کو ان کو ادھیکار دینے کا دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو پھر بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسی بچیوں میں محبت, ان کی محبت سماج کے لوگوں میں پیدا کی. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 3 بچیوں کی کفالت کرے گا, ان کو پروان چڑھائے گا, پالے گا, پوسے گا اور یہ رویہ نہیں اختیار کرے گا کہ بیٹے کو صاحب وہ فوقیت دیتا ہو, بیٹیوں کو کچل کے رکھتا ہو, اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا, آپ نے فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ, کل یہی 3 بچیاں قیامت میں جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, مجھے قرآن پہ گفتگو کرنی تھی, لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہاں اس طریقے کے لوگ ہیں, ہمارے برادران وطن ہیں, ہمارے ہندو بھائی بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنے دماغ میں میڈیا کے ذریعے سے جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں, یہ صاف ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے, قرآن جو ہے, وہ شانتی کی تعلیم دینے والی ہے. اور آپ نے اعلان فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, اگر تمہیں جنت چاہیے تو اپنے ماں کے تلوؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے, اس کی خدمت کر کے, اس کی سروس کر کے اور اس کے ساتھ
ساتھ جو بھی تمہارا اچھا سلوک ہو سکتا ہے. آپ سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی, میرے سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے. یہ ساری تعلیمات ہیں جو پیور اور شیور مانوتا پر مبنی ہے, انسانیت پر مبنی ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری انسانیت کے لیے تھے, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. اس میں مجرم ہم ہیں, پاپی ہم ہیں, گنہگار ہم ہیں کہ غیر نے, میڈیا کے پروپیگنڈے نے اپنی محنت کر کے, کوشش کر کے لوگوں کے دماغ میں زہر کھول دیا. لیکن آپ نے کیا محنت کی اور آپ نے کیا کریکٹر پیش کیا, آپ نے کیا اخلاق پیش کیے اپنے گاؤں والوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے دیش واسیوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, کہ ان کے دماغ میں یہ مسکنسیپشن اور یہ غلط تصورات اور غلط خیالات ختم ہوتے تو آپ کو ملے گا کہ صاحب ہم زیرو. اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ کہ ہر مسلمان اپنا رشتہ قرآن سے جوڑے. ہر مسلمان کے اوپر اتنا قرآن صحیح کرنا فرض ہے جس کے ذریعے سے وہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے. یہ نہیں چلے گا جب پڑھی جاتی صاحب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ یہ جو ہے صاحب حدیث یہ مدرسہ والوں کے لیے ہے, حافظ جی کے لیے, قاری صاحب کے لیے, اور جو لوگ وہاں پڑھتے ہیں ان کے لیے. یہ خیال بالکل درست نہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ قرآن اپنا صحیح کرے. سورہ فاتحہ صحیح ہو, سورتیں صحیح ہو. آپ اپنے گاؤں کے قاری صاحب کو, عالم صاحب کو, حافظ صاحب کو سنائیے. آپ دیکھیے کہ کیا کیا خامیاں ہیں, کیا کیا غلطیاں ہیں. جو غلطیاں بتائی جائیں ان کو صحیح کریے. ہر روز آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, 15 منٹ, جو بھی آپ کے شیڈیول میں گنجائش ہو سکے وہ گنجائش نکال کے آپ قرآن کو صحیح کرنے کے لیے دیجیے. مسجد میں قرآن کا حلقہ قائم کیجیے. مسجد میں مسئلے مسائل کا حلقہ قائم کیجیے. کسی آدمی کو نماز میں کوئی مسئلہ ہو گیا, مسجد آ کے پوچھ لے کہ امام صاحب ہم نے آج نماز میں ہم سے ایسا ہو گیا, ہمیں کیا کرنا چاہیے. کسی کے گھر میں کوئی بات ہو جائے, عورتوں میں, ماؤں بہنوں میں, تو وہ اپنے شوہر سے پوچھے یا اپنے بھائی سے پوچھے, اپنے ابا سے پوچھے. ابا آ کے مسجد میں مولانا صاحب سے, حافظ جی صاحب سے, جن کو دین کے بارے میں معلومات ہے وہ ان سے وہ مسئلہ معلوم کر کے ان کو دے. میرے عزیز و بزرگوں دوستو, اس میں ہم زیرو اور صفر. اگر میں اتنے لوگوں میں قرآن سنوں تو بڑی تعداد ایسی ہوگی جس کی عین شین قاف درست نہیں ہوں گے. اور آپ یاد رکھیے عربی زبان ایسی سینسیٹیو زبان ہے کہ اگر ذرا سے بھی فرق ہوگا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسٹیج پہ بھی ایسے لوگ مل جائیں گے کہ اگر آپ ان کا قرآن سنیں گے تو قرآن میں اونچ نیچ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب آپ نے ایکسپرٹ کو سنایا نہیں, آپ نے استاد کو سنایا نہیں, آپ نے قرآن کو صحیح رول سے جو پڑھنے والا ہے اس سے آپ نے قرآن کو سنا کے اپنی غلطیوں کا کریکشن نہیں کیا. قرآن نہیں صحیح ہو سکتا ہے. دنیا کے بارے میں صاحب بڑی باریکیاں ہم کو آتی, کاروبار کے تعلق سے, گاڑیوں کے تعلق سے, کون سی گاڑی لانچ ہوئی اور کیا ماڈل ہے, کیا پرائس ہے, ہماری ماؤں بہنوں کو کون سا گہنا اور کون سا زیور آیا, سونے کا ریٹ کیا ہے مارکیٹ میں صاحب, نیو فیشن کے اور نیو ڈیزائن کے کون سے کپڑے ہیں, ساری پوری معلومات ہے. لیکن جب سورہ فاتحہ سنی جائے تو بسم اللہ صحیح نہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ رونے کی بات ہے
کہ ہمارا قرآن سے اتنا تعلق ہے کہ اعوذ باللہ ابھی 25-50 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، ابھی ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح نہیں ہوا، ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب جن کی باتیں کرتے ہیں، جن کا تذکرہ کرتے ہیں، جن پر ڈسکس کرتے ہیں اور جن چیزوں سے وابستہ رہتے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں گیان ہے، معلومات ہے اور علم ہے، اور صاحب جو ہے اس کی باریکیاں بھی پتہ ہے، لیکن قرآن کے بارے میں، قرآن کے ترجمے کے بارے میں، قرآن کے ٹرانسلیشن کے بارے میں، اس کے ایکسپلینیشن کے بارے میں، اس کے انواد کے بارے میں، اس کے ترجمے کے بارے میں اگر کوئی بات پوچھی جائے تو صاحب وہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ ارے بول دیجئے، جس کو دے رکھی ہے وہ ڈیوٹی مولانا صاحب کی۔ جب آپ مر جائیں گے تو کیا آپ کے قبر میں سوالوں کے جواب کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب کی طرف ریفر کریں گے۔ جب ملک الموت پوچھے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ صاحب ڈیوٹی تو مولانا صاحب کی، وہ بجایا جائے گا، وہ برسائے جائیں گے کہ حدیث میں جو بات آتی ہے آدمی تھرا اٹھے۔ فرمایا حدیث میں کہ وہ جہاں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، فرمایا افرشوا لہ من النار، اس کی قبر میں جہنم کے شعلوں کا، جہنم کے آگ کا بچھونا بچھا دیا، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے، وہاں کی بدبو، وہاں کی سائن، وہاں کا دھواں، وہاں کی صاحب بدترین چیزیں اس کی قبر میں بھرے گی، اس کا دم گھٹے گا، یہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس کا چیخنا اور چلانا اس کے کچھ کام نہیں۔ زندگی اس لیے تھی، زندگی صاحب انجوائمنٹ کے لیے، زندگی کھیت خریدنے کے لیے، زندگی پلاٹنگ خریدنے کے لیے، زندگی بڑی بڑی سائٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، زندگی صاحب بہت بڑا تیسمارخہ بننے کے لیے اور بہت بڑے جو ہے وہ پیسہ والا سیٹ بننے کے لیے، اس کے لیے زندگی نہیں دی گئی۔ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ کمائیے آپ، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کمانا بند کر دیجئے، دکان تالا لگا دیجئے، کاروبار ٹھپ کر دیجئے اور تسبیح لے لیجئے اور صاحب کرتا پہن لیجئے اور مسجد ہی پکڑ لیجئے، ملنگ بن جائیے۔ اسلام میں یہ ملنگ بننے کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اسلام کہتا ہے آپ سماج میں رہیے، آپ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، آپ اپنے بچوں کو محبت دیجیے، آپ اپنے بچوں کو پریم دیجیے۔ اسلام کہتا اپنی ماں کے ساتھ رہیے، 2 گھنٹہ اپنے باپ کے پاس بیٹھیے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں اکیلی ہے، کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں ہے۔ آپ صاحب گورو ہرہا کی طرح 10 بجے رات کو اپنی دکان سے اور شاپنگ سینٹر سے اور مال سے آئیں گے، سیدھے اپنی فیملی کے کمرے میں چلے جائیں گے، ماں سسکتی رہتی ہے، کڑتی رہتی ہے کہ اس کو کوئی وقت دے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ اسلام سکھاتا ماں کو وقت دیجئے، باپ کو وقت دیجئے، بیوی کو وقت دیجئے، بچوں کو وقت دیجئے، دین کو وقت دیجئے، قرآن کو وقت دیجئے، اور کاروبار بھی کیجئے، کاروبار سے منع نہیں ہے۔ ملنگ بننے کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں۔ ہم نے صاحب دین کو سب کھیل تماشا بنا دیا۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، پہلی چیز یہ کہ ہر آدمی یہ طے کرے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کہ ہم اپنا قرآن اپنی مسجد کے قاری صاحب کو سنا کے، اگر کوئی 70 سال کا بیٹھا وہ بھی اپنے دل میں نیت بنائے کہ ہم اپنا قرآن اپنی مسجد کے قاری صاحب کو سنا کے صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ کون کرے گا بتاؤ ذرا؟ سب لوگ دیکھو، کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، سب ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سب لوگ نیت کرو کہ قرآن صحیح کریں گے۔ دیکھو آپ نیت کرو گے، آپ امام صاحب کے پاس جاؤ گے، آپ کی زبان نہیں ٹوٹے گی، آپ کہو گے صاحب ہمارے دانت گر گئے ہیں، ہمارا کیسے نکلے گا؟ لیکن نہیں، آپ کوشش کرتے رہو۔ ہمارا دین تو ایسا دین ہے کہ قربان جائے ہم۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی زبان نہیں ٹوٹ رہی ہے، دانت گر گئے ہیں، لیکن بیچارہ کوشش کر رہا ہے اللہ کے کلام کو سیکھنے کی، فرمایا اللہ اس کو دوہرا اجر دے گا۔ کیا ملے گا اس کو؟ ڈبل اجر ملے گا۔ ایک بات۔ دوسری چیز میرے عزیز و بزرگوں، یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ طے کرے کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔
کیا کرنا ہے؟ ارے بولو. آپ کا بیٹا نرسری میں جاتا ہے, آپ کا بیٹا کانوینٹ میں جاتا ہے, آپ کا بیٹا کسی اور انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کو وہاں سے ہٹا لیجئے, لیکن آپ اس کے وہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں میں حافظ جی قاری صاحب سے کہیے کہ سیکنڈ میٹنگ میں ہمارا بچہ قرآن صحیح کرے گا, دین سیکھے گا, جنازے کی نماز سیکھے گا, اور نماز سیکھے گا, فرائض سیکھے گا. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کل کو صاحب باپ مرنا سب کو ہے. ارے مرنا ہے, کوئی ایسا جس کو نہ مرنا ہو؟ کوئی ہے اس میں سے؟ سمجھدار لوگ. ایک جگہ میں گیا, جماعت میں تھا, تو ایک بوڑھے دادا کے پاس گیا تو بات چیت کرنے لگا, تو اس میں کہیں موت کا تذکرہ آ گیا. دادا 60 ابو تھے, 60 سال کے اوپر تھے. دادا فائر ہو گئے ایک دم ہمارے اوپر کہ ارے تم کا ہر وقت موت ہی موت یاد آ رہی ہے. ہم کہا واہ بھائی واہ, میں نے غلط کہہ دیا. بہرحال ان کو میں نے نارمل کیا, پیار محبت کیا, سمجھایا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, نکل گیا. یہ موت سے ڈر کس کو لگتا ہے؟ جس آدمی کو آخرت اور جنت پر یقین نہیں. جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا گھر اصل جنت ہے, وہاں ہمارے لیے ہمارے اللہ نے محل بنایا, ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی ہے, اور وہاں ہمارے آقا تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو دیدار کرایا جائے گا. جس کو یقین ہو جنت سونے چاندی کے محل کا یقین ہو تو وہ وہاں سے بھاگے گا, ڈرے گا کہ وہاں جانے کی کوشش کرے گا. بول نہیں رہے؟ اب کتنے لوگ جانے کی کوشش میں لگے ہیں, اور کتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے, اور چاہے جب آ جائے ہم تیار ہیں, اس لیے کہ ہمارا محل انتظار کر رہا ہے. اپنے اپنے دل سے پوچھو, بتا دے گا کتنا تیار ہے. مولوی صاحب تو اپنا بتا سکتے ہیں کتنا تیار ہے, باقی آپ تو اپنا بتاؤ. اس لیے آخرت کے لیے تیار رہو. دیکھو یہ ہم ہیں, آپ ہیں. ابھی تو جو انسیڈنٹس ہیں یا حادثات ہیں اس کی موتیں کتنی بڑھ گئی ہیں. ابھی کل میں نے نماز جنازہ پڑھائی ایک گاؤں میں, وہاں وہ بالکل ہٹے کٹے ہمارے ابو کے ساتھی تھے, بلکہ ان سے چھوٹے ہی تھے, ہم لوگوں کے عزیز تھے. وہ مغرب کی نماز پڑھنے گئے, مغرب کی نماز پڑھنے گئے تھے, وضو کر کے مسجد میں بس ایسے ہاتھ اٹھانے والے تھے تکبیر تحریمہ کے لیے, وہیں گرے اور انتقال ہوا. ہم صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کن جب رمضان آئے گا پھر صاحب ایسا شروع کریں گے پھر کبھی نہیں چھوٹے گا. اچھا اب کن نہیں, اب کن سے جو جمعہ آئے گا اس میں پھر ایسا جمعہ سے شروع کر دیں گے, پاکی صفائی ستھرائی, نماز کی پابندی, قرآن کی تلاوت, پھر صاحب کبھی نہیں چھوٹے گا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, جمعہ آتے آتے موت آ جائے گی لیکن وہ جمعہ نہیں آئے گی. موت آ جائے گی لیکن وہ رمضان نہیں آئے گا. اس لیے ہر آدمی یہ طے کرے کہ ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھنا ہے, نماز کا اہتمام کرنا ہے. دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, کوئی ایسا بدبخت, بد نصیب, نالائق, کمبخت, نکما, ناکارا, گندا, گھناؤنا, منحوس, جتنے الفاظ تو سب چھوٹے ہیں, کوئی ایسا انسان نہ ہو جس کا روزہ چھوٹ جائے. ہاں شریعت نے کسی کو معذور قرار دیا ہے, وہ بھی علماء سے پوچھیے. اگر آپ علماء سے جڑے رہیں گے, آپ علماء سے جڑے رہیں گے, آپ یاد رکھیے آپ کا دین محفوظ رہے گا اور اسلام کی شان و شوکت محفوظ رہے گی. اور اگر آپ, اب تو نئے فتنے آ گئے ہیں, آدمی کہتا مولانا صاحب سے کیا, تو ایک بہت بڑا مولانا علامہ, بلکہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں, بہرحال وہ لفظ کہتے ہوئے مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے, وہ کہتے علامہ گوگل, اس سے پوچھ لیجئے. نہیں آپ ایسا نہ کیجئے,
آپ ایسا نہ کیجیے، آپ اپنے علماء سے پوچھیے۔ یہ ایک سازش ہے علماء کو عوام سے کاٹ دینے کی۔ آپ اپنا مسئلہ لے کے آئیں گے، مولانا آپ کو ڈھارس دلائیں گے، مولانا آپ کو ہمت دلائیں گے۔ کیا گوگل بھی آپ کو ہمت دلا پائے گا؟ گوگل تو ہو سکتا ہے آپ کوئی غیروں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، کمیونسٹوں کی کوئی سائٹ ہو، اس پہ اس نے صاحب اب تو لوگ ویورز کیا کیا ہوتا ہے اس میں سبسکرائبرز وہ لینے کے لیے نہ جھوٹ کی فکر، نہ سچ کی فکر، نہ صاحب جو ہے حق کی فکر، نہ باطل کی فکر، بس آپ سب پھینکتے رہو، چلاتے رہو۔ ایسا آپ نہ کیجئے۔ آپ علماء کے پاس آئیں گے، آپ کے جب آنسو گریں گے، آپ جب چل کے آئیں گے، علماء سے پوچھیں گے تو وہ مولانا آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، آپ کو صحیح مسئلہ معلوم ہوگا، آپ کو صحیح بات سمجھائی جائے گی۔ اس لیے آپ میں سے ہر مسلمان طے کرے کہ رمضان آئے گا، ہم اس کا استقبال کریں گے اعمال کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، اور یہ رمضان ایسا گزاریں گے کہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے، قرآن سے جڑنے کا یہ مہینہ عام طور پہ میرے عزیز و بزرگ دوستوں جس طرح ہمارے 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ بھی مہینہ ہم نے اسی طرح بنا رکھا ہے۔ صرف کھانے پینے اور افطار اور سحری کا سسٹم چینج کرتے ہیں، نہیں، آپ اپنی دکان کو تھوڑا سے وقت کم دیجئے، قرآن کو وقت زیادہ دیجئے، آپ اپنے کاروبار سے تھوڑا سے وقت کاٹیے، تسبیح اور دعا اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کو وقت دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح 11 مہینے آپ صاحب جو ہے وہ کام میں لگے ہوئے تھے، اس میں بھی کام میں لگے ہوئے ہوں۔ اس لیے ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں آپ خوب اچھی طرح جان لیجئے، جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی آپ کو کافر کہہ دے تو اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ ارے بولیے، اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کے لیے۔ جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کو رسول اللہ یہ کہہ رہے فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی گردن مار دینی چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل کا ہے، امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے جن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، جو اسکول آف تھاٹ امام ابو حنیفہ کا ہے جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے آپ اس کو باندھ دیجئے اور سونٹا لیجئے، اتنے سوٹے لگائیے، اتنے سوٹے لگائیے کہ وہ زخمی ہو جائے، یا تو وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے والا بن جائے یا پھر سوٹے مارتے مارتے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ یہ تو میں نے جو، اور آپ اس کے بارے میں تحقیق کیجیے۔ روزہ چھوڑنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ کے پوری زندگی روزہ رکھیں تب بھی میرے عزیز و بزرگ دوستوں اس روزے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے 10:30 بج چکا ہے، ابھی بھی بہت سارا پروگرام باقی ہے، میں اپنے اصل موضوع پر پہنچ ہی نہیں پایا۔ بس اس کے حوالے سے یہ کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہمیں خود بھی اپنا قرآن صحیح کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اپنے بچوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے احکامات جو میں نے کچھ سنائے وہ عملی زندگی کے اندر آئیں۔ جو بچے اسکول کانوینٹ میں جا رہے ہیں ان کے لیے ہم مکتب کا انتظام کریں اور سیکنڈ میٹنگ میں ان کو ہم اس کی تعلیم دیں، قرآن صحیح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر آدمی یہ طے کرے کہ جب ہمارے بچہ پیدا ہوگا یا ہمارے اگر بچہ ہے تو ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے۔ الحمدللہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے،
بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس گاؤں میں کئی بچیاں ہیں 4 یا 5 لگ بھگ جنہوں نے قرآن یاد کیا ہے. یہ بھی ایک بہت اچھی پہل ہے. ابھی ماشاءاللہ ہم لوگوں کے یہاں بھی بہت ساری بچیاں حافظ قرآن ہیں. ایک چھوٹی سی بچی ہے 8 سال کی, اب وہ 9 سال کی ہو گئی ہے, اس نے قرآن مقدس پورا حفظ کیا ہے. الحمدللہ یہ رواج ہے, لیکن کم سے کم ہر بہن اور ہر عورت اور ہر اماں ان کا قرآن صحیح ہو, یہ ان بچیوں کی ذمہ داری. جو بچیاں پڑھائیں, ایسا نہ ہو کہ صاحب حافظ جی حافظہ بن گئی, حافظہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس کو بستے میں ڈال دیا. قرآن آنے میں تو خیر بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بہت تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے. میں درخواست کروں گا ان کے گارجین سے اور ان کے گھر والوں سے کہ ان بچیوں کے قرآن کی بھی فکر کریں, ان کو پڑھنے کا ان بچیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بچیاں اپنا معمول بنائیں, 1 منزل پڑھنے کا, آدھی منزل پڑھنے کا, پابندی کے ساتھ قرآن پڑھیں. اور یہ ٹھانے کہ ہماری بستی کے اندر جتنی عورتیں ہیں, ہم 4-5 بچیاں ساری عورتوں کا قرآن صحیح کرائیں گی. اگر انہوں نے ذمہ داری لے لی تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کی بستی کے اندر ہر ماں بہن کا قرآن صحیح ہو جائے گا. جو حافظ جی ہیں وہ لوگ بھی, جو حافظ ہمارے جو بچے بار بار اداروں میں پڑھ رہے ہیں, رمضان میں آتے ہیں, وہ بچے بھی اپنی مسجد کے اندر ایک ماحول بنائے, کوئی قرآن سیکھے, کوئی مسئلہ پوچھے, کوئی تعلیم سنے, کوئی صاحب دین کی باتیں سنے, کوئی دین کا مذاکرہ کرے. ہماری مسجد ایک ماحول سے بھری ہوئی ہو اور لوگ آ کے دین سیکھ رہے ہوں. اگر ہم نے یہ کام کیا, اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی کہ ہمارے لیے شرف کی بات, عزت کی بات, ہمارے آقا نے فرمایا ہر قوم کے لیے شرف کی کچھ بات ہو سکتی ہے, کوئی چیز ہو سکتی ہے. کوئی خاندان پہ صاحب پھول رہا ہے, کوئی صاحب اپنی پراپرٹی پہ پھولا جا رہا ہے, کوئی اپنی ذمہ داری پہ پھولا جا رہا ہے, کوئی اپنی تعلق داری پہ پھولا جا رہا ہے, کوئی صاحب بڑی بڑی ڈگریوں پہ پھول کے غبارہ ہوا جا رہا ہے. فرمایا ساری چیزیں یہ مسلمان کے لیے شرف کی نہیں ہے. برادری, واد کو ہمارے آقا نے اپنے پیروں سے مسل کے کہا تھا کہ میں نے اس کو دفن کیا ہے اور یہ سڑی ہوئی جاہلیت. مسلمان میں فرمایا گیا کہ اونچ نیچ یہ ہمارے دوسرے بھائیوں میں, ہمارے ملکی بھائیوں میں کہ صاحب وہ ان کا ہے, یہ ان کا ہے, یہ اس میں نہیں جا سکتا ہے, یہ اس پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے, یہ اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا ہے. نہیں, فرمایا مسلمان سارے کے سارے مسلمان, یا ایھا الناس, بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا. یہ صاحب اونچ نیچ کہاں سے آئی, یہ شودر اور یہ نیچ ذات, یہ اونچ ذات, یہ صاحب ذمہ دار, یہ صاحب ذاتیں ساری سب کو ختم کر کے کہا گیا یا ایھا الناس, اے لوگوں, اے دھرتی پر بسنے والے سمست سمپورن مانوتا. یہ فرمایا گیا سارے لوگوں, کیا فرمایا گیا, کیا بات کہی قرآن نے, سارے بھید بھاؤ ختم کیے اور کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی, کہ میں نے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ماتا پتا سے جنم دیا. یہ ہمارا اللہ کا, کوئی بھید بھاؤ نہیں, کوئی اونچ نیچ نہیں, کوئی شودر اور کوئی صاحب جو ہے اونچی ذات کا نہیں ہے, بلکہ سارے کے سارے ایک ماتا پتا کی سنتان, ایک آدم اور حوا کی اولاد. آگے فرمایا گیا ہاں معزز ہے, اس میں کرائٹیریا ہے, کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں جو سب سے زیادہ مالک سے ڈرنے والا ہے, سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے, اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے, وہ سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ اونچا ہے. یہ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں, ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ جو اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں ان اعمال کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. ہر گھر میں ہمیں عزت اور قرآن مقدس
کو اپنے گھروں کے اندر بسانا ہے، پڑھنا ہے. ہم پڑھیں گے، بچے پڑھیں گے، بچیاں پڑھیں گی، سارے لوگ پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.